نوجوان ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر حضور تاجدار مدینہ شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین طه یاسین، حضور رحمت للعالمین، حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد السلام علیہ وسلم۔ نبی و علی نبی پر ایک بار اور آواز بلند کرتے پاک کا نظر اللہم صلی علی سیدنا محمد السلام علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یعنی جشن عید میلاد النبی آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سبحان اللہ، سبحان نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا غلام ہوں فقط، ثواب لے کے کیا کروں گا؟ محمد کا غلام ہوں فقط، ثواب لے کر کیا کروں گا؟ ہے حب نبی سے دل معطر، گلاب لے کے کیا کروں گا؟ ہے حب نبی سے دل معطر، گلاب لے کر کیا کروں گا؟ اور قبر میں آیا تھا جو فرشتہ، یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ قبر میں آیا تھا جو فرشتہ، یہ کہہ کر واپس چلا گیا، لکھا ہے نام محمد دل پر، حساب لے کے کیا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ لکھا ہے نام محمد دل پر، حساب لے کے کیا کروں گا؟ اور نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، زباں پر جب درود آئے، طلعتوں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آنے والا، لیکن اتنا تو سمجھ میں آئے گا، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا سمجھیے اور باقی ہمارے پر چھوڑ دیجیے۔ جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے سبز گنبد کا میلہ، سبحان اللہ۔ جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے سبز گنبد کا میلہ، اور میں پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر اکیلا، میں پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پہ اکیلا، حرم سے نکلے حضور علی، میں ان کے ہمراہ چلنے والی، ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے، تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے، طلب کے صدقے وفا کے صدقے، میں پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پہ، تصور مصطفیٰ کے صدقے، میں پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پہ، تصور مصطفیٰ کے صدقے، اور حرم سے نکلے حضور علی،
اور حرم سے نکلے حضور علی، ان کے ساتھ جو ہوا چل رہی ہے ان ہواؤں کا میں روپ دھارتا ہوں، نبی نبی رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 سال کی خوشی کے موقع پر ہم نے جلوس نکالا، جلوس محمدی نکالا، اور اس کے بعد یہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جب کوئی دیش آزاد ہوتا ہے، جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے کسی نہ کسی سے، ہمارا ہندوستان بھی آزاد ہوا تھا 1947 میں 15 اگست کے دن انگریزوں کی غلامی سے ہمارا دیش آزاد ہوا، لہذا ہم 15 اگست کو ہر سال جشن آزادی مناتے ہیں، جلوس نکالے جاتے، ہر ایک گھر پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ ہمارا دیش کس کی غلامی سے آزاد ہوا؟ انگریزوں کی غلامی۔ تو اس آزادی کے خوشی میں ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں اپنے دیش کے، اپنے ملک کے، اپنے ملک کا ترانہ لگاتے ہیں۔ تو جب ایک دنیاوی ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں جلوس نکالے جاتے ہیں، ترانے گائے جاتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کو کفر سے آزادی ملی، بت پرستی سے آزادی مل گئی، مورتی پوجا سے آزادی مل گئی۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی میں گرفتار تھا، ان سب چیزوں سے انسان کو آزادی ملی نبی کے صدقے میں۔ تو اس آزادی کی خوشی میں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت منائیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اس میں افسوس کرنے کی بات کیا ہے؟ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا انگریزوں سے تو ہم خوشی مناتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزادی کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں ہمیں کفر سے آزادی مل گئی۔ اس لیے ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گن گاتے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترانہ گاتے ہیں، اس لیے سب سے گنبد کی جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جلوس پاک نکالتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کی خوشی ہم مسلمان منائیں تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا، لیکن اگر ایک کافر بھی رسول پاک کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے تو اللہ اس کو بھی انعام عطا فرمائے گا۔ اور میں ایسے ہی نہیں بات کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ ابو لہب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا، ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر وقت دشمنی کی، حضور کو برا بھلا کہا۔ وہ ابو لہب، اس کی ایک لونڈی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی نے، باندی نے اس کو جا کر کے خوشخبری سنائی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے، آمنہ کے گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہو گیا کہ انگلی کا اشارہ کر کے اپنی لونڈی سے کہتا ہے، اے میری لونڈی، اے میری غلام، تو نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، آمنہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، جا اس کی خوشی میں تجھے غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آج سے تو میری لونڈی نہیں, آج سے تو میری غلام نہیں, آج سے تو میری باندی نہیں, تجھے آزاد کرتا ہوں. بعد میں ابو لہب کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی بھی بہت کی, حضور کو ستایا بھی بہت, حضور کو تکلیف بھی پہنچائی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا, آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا. ایک دن اس کے دوست نے خواب دیکھا, ابو لہب سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دیا ہے, آگ دہک رہی ہے, آگ کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے, 24 گھنٹے گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں, جہنم کی تپش سے پریشان ہوں, لیکن ایک اچھی بات ہے. کہا کیا اچھی بات ہے؟ کہا میں نے محمد کی پیدائش پر میری لونڈی کو انگلی اٹھا کر کے آزاد کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں مجھ کو اتنی راحت عطا فرمائی ہے کہ جو انگلی کے اشارے سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا, جب پیر کا دن آتا ہے, یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے, تو جب سوموار کا دن آتا ہے تو جب وہ انگلی میں اپنے منہ کے اندر لگتا ہوں تو اس انگلی رکھنے میں مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ جہنم کی گرمی کو میں بھول جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ابو لہب, ہمیشہ کے لیے جہنم. جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہاں, مرنے سے پہلے اگر اسلام میں داخل ہو جاتا تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا, لیکن یہ تو حضور کی دشمنی میں مریا. لیکن حضور کی پیدائش پر بھول سے, اس کو تو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول بڑے ہوں گے, 40 سال کے بعد اسلام کی دعوت عام کریں گے, میں انکار کروں گا, رسول پاک کا دشمن ہوں گا, اس کو تو معلوم نہیں تھا. لیکن رسول کی پیدائش پر خوشی منائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام عطا فرمایا کہ اس کی انگلی, جس انگلی کے اشارے پر رسول پاک کی خوشی منائی تھی, آج بھی جہنم میں اس انگلی کی ٹھنڈک اللہ عطا فرماتا. تو جب ایسے کافر کو انعام ملتا ہے تو ہم تو رسول کے غلام ہیں, ہم تو رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو رسول کے شیدائی ہیں, ہم تو رسول کے وفادار ہیں. تو اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منائیں, رسول کی ولادت منائیں, 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کتنا انعام ملے گا. سب نے خوشی منائی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے, لاؤ قرآن سے ثبوت, یہ جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ارے نادانو, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, جو میرے نبی کی پیدائش پر 1 روپیہ خرچ کرے گا, جو میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں 1 روپیہ خرچ کرے گا, تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں, اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں, اللہ کے صحابہ خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کے اہل بیت خوش ہوتے ہیں. مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ. تازنیا کی سرزمین کے تمام رسول پاک کے غلاموں, ادھر ادھر دیہاتوں سے تشریف لانے والے تمام رسول پاک کے غلاموں, آج آپ رسول پاک کے عید میلاد النبی کے جلوس میں آپ نے شرکت کی. جتنے قدم آپ چلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو دیکھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جتنا خرچ کیا ہے آپ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ نہیں، ایک ایک روپیے کے صدقے میں، ایک ایک پیسے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا پیسہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جشن عید میلاد النبی مناتے رہیے، جوش و خروش کے ساتھ مناتے رہیے۔ جس نے شربت پلایا، جس نے چائے پلائی، جس نے اپنے گھروں میں لائٹ لگائی، جس نے جنڈیاں لگائی، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ضرور انعام عطا فرمائے۔ کسی کی آپ کو سننے کی ضرورت نہیں، کسی کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، آپ کا پیر جو کہے، آپ کے عالم جو کہے، آپ کے جو سادات آپ جس کو مانتے وہ کہے، وہ بات سچ ہوگی کہ ایسا لوگ جس کو نہ پیشاب کرنا آتا ہے، نہ طہارت کرنا آتی ہے، نہ صحیح طور پر نہانا آتا ہے، وہ اگر آپ کے پاس آ کر کے کہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو اس کی سننی ضروری ہے کہ ہماری سننی ضروری ہے؟ ارے بھائی، ہم غلط بولیں گے کچھ، مر کر ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا، اگر ہم نے غلط بولا، قیامت کے دن اللہ کو سب کو حساب دینا، سب کا حساب ہوگا، پیر کا بھی حساب ہوگا، مرید کا بھی حساب ہوگا، عالم کا بھی حساب ہوگا، مفتی کا بھی حساب ہوگا، محدث کا بھی حساب ہوگا، مفسر کا بھی حساب ہوگا، ولی اللہ کا بھی حساب ہوگا۔ صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، ان کا حساب نہیں، باقی سب انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور دنیا میں اگر اس نے گناہ کیے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور نیکیاں کی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ کو آپ کے رہبر، آپ کے رہنما، آپ کے جس کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ اس کی بات مانو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمامی لوگوں کو میں 2 دعوت دینا چاہتا ہوں، 2 دعوت۔ ایک دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں 1 نومبر یعنی 11واں مہینہ، یعنی 1 مہینہ اور 2 یا 3 دن کے بعد 1 نومبر کو دارالعلوم شمس تبریز کی جشن دستار بندی کا بہت بڑا شاندار پروگرام اونا کی سرزمین پر رکھا گیا۔ کورونا کی وجہ سے ہر 3 سال پہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن اس سال 5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ بہت بڑا جلسہ ہے جس میں امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا شاکر صاحب ممبئی سے تشریف لائیں گے، اور نوجوان دلوں کی دھڑکن امین القادری صاحب کی تشریف لائیں گے، اور گجرات میں اناؤنسر، ہندوستان کا مشہور اناؤنسر جو کبھی گجرات میں نہیں آئے، کلکتہ کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے ہلچل سیوانی۔ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرنا چاہو تو سرچ کر لینا، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا بہترین اناؤنسر ہے ہلچل سیوانی۔ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 3 فٹ، عمر ہے اس کی 50 سال کی، لیکن ایسی شعر شاعری کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے نعرے لگاتا ہے جس کو دیکھ کر کے آپ کی روح باغ باغ ہو جائے گی۔ اور کلکتہ کا ایک شاعر ہے، شاعر اسلام جناب شمس کلکتی، یہ 4 لوگ تشریف لانے والے۔ بزرگان دین بھی رہیں گے، سید پیر طریقت دادا بابو قادری، پیر طریقت غلام گو سلوی صاحب، دیگر کاٹیا واڑ کے تمام سادات کرام کی بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ 1 نومبر کو رات کو 10 بجے گلستہ ہائی اسکول جو ندی کے اس پار ہے وہاں پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور رات کا کھانا دارالعلوم شمس تبریز میں رکھا گیا ہے۔ لہذا 8 سے 10 بجے تک رات کو کھانے کا پروگرام ہے دارالعلوم شمس تبریز میں، اس کے بعد 10 بجے کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا تمام لوگوں کو میری طرف سے اس دستار بندی میں شرکت کی دعوت ہے، سب کو آنا ہے، ہاں انشاءاللہ سب کو آنا ہے۔ 36 بچے، قرات کی سند ملے گی، عالم کی سند ملے گی، اور امامت کی سند ملے گی۔ 36 طلبہ کرام فارغ ہو رہے ہیں، لہذا ان 36 طلبہ کے سروں پر پگڑی رکھی جائے گی، دستار رکھی جائے گی، یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا آپ حضرات ضرور سے ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں، یہ ایک دعوت ہے۔
اب دوسری دعوت ہے 16 دسمبر 16 دسمبر اس کے بعد والا مہینہ 12واں مہینہ 16 دسمبر کو میرے صاحبزادے فاضل افریقہ جو ابھی مصر کی سرزمین پر ایجپٹ میں پڑھ رہے ہیں ان کی اور ہمارے سید نعمان باپو شاکر باپو کے لڑکے دونوں کی شادی کی خوشی کے موقع پر دوپہر کو 12 بجے ناز شریف کا جلسہ اور دوپہر کو کھانے کا پروگرام رکھا گیا سبحان اللہ 16 دسمبر 12 بجے ناز شریف کا پروگرام ہوگا 12 سے 1 گھنٹہ اور اس کے بعد دوپہر کا لنچ رکھا گیا ہے کھانے کی دعوت رکھی گئی ہے لہذا میں پورے تانتنیا کے مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کو میری طرف سے دعوت ہے 16 دسمبر کو محمد شفیع باپو اور نعمان باپو کی شادی کی خوشی منانے کے لیے آپ کو اونا تشریف لانا ہے یہ 2 دعوت آپ کو میں نے پیش کر دی انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آئے گا آپ کو اشتہار بھی ملیں گے آپ کو دعوت بھی ملے گی لیکن یہ آج ہو سکتا ہے پھر تانتنیا میرا آنا ہونا ہو اس لیے آپ کو سب کو میں نے دعوت دی دوسری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تانتنیا کی سرزمین کی 4 بچیاں دارالعلوم ایس ایم جی کے کمپلیکس میں جن کو قرت کی سند ملی ابھی ساوک منڈا جو عرس تھا اس میں ہماری 4 تانتنیا کی بچیوں کو قرت کی سند ملی اس میں ایک بچی کا نام ہے عالمہ جاسمین یوسف بھائی پھر قاریہ صابرہ عبدالقادر بھائی قاریہ نسیم گل محمد بھائی اور قاریہ سیما یعقوب بھائی یہ 3 بچیوں کو قاری کی سند ملی اور ایک بچی کو عالمہ کی سند ملی لہذا یہ 4 بچیوں کو میری طرف سے 250 روپیہ انعام پیش کرتا ہوں اور ہمارے بجپڑی سے ہمارے مرید اللہ رکھ بھائی اور مکھ صاحب تشریف لائے ہیں یہ 4 بچیوں کو ان کی طرف سے 500 روپیہ انعام دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بچے اور بچوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ علم کا شوق پیدا ہو الحمدللہ یہ ساجد بھائی کی طرف ہاشمی کمیٹی کی طرف